بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گلی میں ہر روز ایک ریچھ والا آتا تھا۔ میری اماں روز اس ریچھ کے تھوڑے سے بال کاٹ کر رات کو میرے بالوں کے ساتھ باندھ دیتی اور کہتی کہ یہ عمل کرنے سے وہ لڑکا جس سے تمہاری شادی ہوگی وہ تمہارے خواب میں آئے گا۔ ہر رات مجھے خواب میں وہی ریچھ والا نظر آتا جو میرے ساتھ لیٹا ہوتا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسے میں آج تک خواب سمجھتی رہی تھی۔ وہ تو ریچھ والا سچ میں میرے ساتھ 2 سال پہلے ہی ابا اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ میں اور اماں ہم دونوں ہی اب ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ تب سے اماں نے ایک عجیب کام شروع کر لیا تھا۔ اب بھوکے پیٹ تو سو نہیں سکتے تھے، اسی لیے اب ہمارے محلے میں جو ریچھ والا آتا تھا اماں اس سے ریچھ کے بال لیتی اور ان کو محفوظ کر لیتی۔ اگلے روز وہ سب کو کہتی تھی کہ جو بھی یہ بال اپنے بالوں کے ساتھ باندھے گی اسے اس کا ہونے والا شوہر خواب میں نظر آئے گا اور جلدی اس کی اس شخص سے شادی بھی ہو جائے گی۔ لڑکیاں تو بے چین رہنے لگی تھیں، لیکن اماں کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک روز میں صرف ایک ہی لڑکی کو وہ بال استعمال کرنے کو دیتی تھی۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی 4 دیواری تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا سٹور نما کمرہ تھا جس میں ہر روز ایک لڑکی اور ریچھ والا بال لگا کر سو جاتی تو اسے خواب میں ہونے والا شوہر بھی نظر آتا تھا۔ کچھ لڑکیوں نے تو بار بار یہ عمل کروانے آنے لگی تھیں۔ اماں نے ایک کمائی کا ذریعہ شروع کر لیا تھا۔ اب تو گھر میں بہت ہی سہولت کا سامان بھی آنے لگا تھا۔ میں اس نئی تبدیلی سے بہت خوش تھی۔ ہر روز اماں نے دیدی تھی کہ لیکن بس اگر نہیں دیا تھا تو ایک فون، اور نہ ہی وہ مجھے پڑھنے کے لیے کالج جانے دے رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بس جتنا پڑھ لیا کافی ہے، میں کام کرتی ہوں تو گھر پر کھانا بنایا کر۔ اماں کو باہر کا کھانا نہیں پسند تھا، اس نے شروع سے ہی مجھے کھانا بنانا سکھا دیا تھا۔ اب اسے میرے ہاتھ کے مزے کے کھانوں کی عادت ہو چکی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک تھا، لیکن ہم پر خدا اتنا مہربان تھا کہ پیسے کی ریل پیل لگ چکی تھی۔ اماں نے اسی محلے میں 4 کمرے الگ الگ اور تھوڑے تھوڑے دور بنوا لیے تھے۔ اب وہ روز ایک لڑکی کے بجائے 5 لڑکیوں کو وہ ریچھ والے بال لگا کر کمرے میں رات کو بھیج دیتی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ صرف بال لگا کر اس خاص کمرے میں سونے سے کسی کو کیسے اس کے ہونے والا شوہر کا چہرہ خواب میں نظر آ سکتا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ سب ڈرامہ لگا تھا کہ اماں سب کو بے وقوف بنا رہی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ لڑکیاں محلے میں نظر نہیں آتی تھیں تو میں اسی صحیح معنوں پر پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ مجھے یہ سب سچ نہیں لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت غلط ہو رہا ہو، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ اماں جس کو بھی یہ عمل کرنے کا کہتی تھیں وہ خواب دیکھتی تھی اور اس کا خواب سچ بھی ہوتا تھا۔ سب اماں کی بہت ہی عزت کرنے لگے تھے۔ اب تو وہ ریچھ والا بھی ہمارے گھر آنے جانے لگا تھا۔ اب اماں الگ کمرے میں بیٹھ کر اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی رہتی تھی اور مجھے اپنے کمرے سے باہر نکلنے سے سختی سے منع کر دیتی تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا رہا اور اماں کا یہ کام دن بدن ترقی کرتا رہا اور میری پریشانی جو کہ مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے کسی طریقے سے اس بات کا خلاصہ کرنا ہوگا، مگر اماں کی سختی بھی بہت تھی۔ میں نے 1-2 دفعہ اماں سے کہا بھی تھا کہ مجھ پر بھی یہ بال والا عمل آزمائے، مگر ہر بار کی طرح اماں ٹال مٹول کر جاتی اور میں پھر اسی راز کی سچائی جاننے میں رہ جاتی تھی۔ مگر ایک دن میں نے ہمت باندھی کہ آج تو اس راز کو کھول کر ہی دم لوں گی، اور روز کے معمول کی طرح وہ ریچھ والا آیا اور اماں نے اس سے ریچھ کے بال لے کر پھر سے کچھ لڑکیوں کو تیار کیا اور انہی کمروں میں لے گئی۔ میں نے ہمت باندھ کر آج گھر سے باہر نکلنے کا فیصلہ ٹھان لیا اور میں اماں کا پیچھا کرتے کرتے اس جگہ تک پہنچی، مگر میں نے دیکھا کہ اماں کو پتہ چل چکا تھا۔ اس دفعہ پھر سے میں ناکامیاب ہو گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کیا کہ اماں جن بھی لڑکیوں کو ریچھ کے بال باندھ کر کمرے میں لے جاتی تھی وہ لڑکی مہینے کے بعد واپس دکھائی نہیں دیتی تھی اور نہ ہی وہ کبھی اس محلے میں نظر آتی تھی۔ جب اماں سے پوچھتی تو وہ بڑے آرام سے کہہ سکتی کہ اس کی تو شادی ہو چکی ہے
اور یہی بات مجھے اور زیادہ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا ہوتا ہے اس کمرے میں جو اتنی جلدی لڑکیوں کو ان کا ہونے والا شوہر خواب میں نظر آتا ہے اور مہینے میں ہی ان کو بیاہ کر بھی لے جاتا ہے۔ کیا اماں کوئی جادو ٹونا کرتی تھی؟ لیکن ایسا بھی ممکن کہاں تھا؟ بال ریچھ کے ہوتے تھے۔ کیا اماں کسی غلط کام میں تو ملوث نہیں تھیں؟ میں اماں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ دن بدن اماں بہت ہی بدلی سی لگتی تھی اور کچھ عجیب حرکتیں کرتی تھی۔ اب تو اماں اس کام کی وجہ سے بہت ہی کمزور دکھائی دینے لگی تھی، لیکن اب ہمیں پیسوں کی کمی نہ تھی تو پھر اماں کمزور کیوں ہو رہی تھی؟ اماں کو ہر وقت اس ریچھ والے کا انتظار رہتا تھا اور اب تو دن بدن وہ ریچھ والا ہمارے گھر اور بھی زیادہ آنے لگ گیا تھا۔ میں نے ایک دو دفعہ کان لگا کر ان دونوں کی باتیں سننا چاہی مگر ہر دفعہ ناکام ہو جاتی، اور اسی طرح میں ہر وقت اسی سوچ میں رہتی کہ بظاہر یہ آنے والا کام ویسا نہیں ہے کہ جیسا ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میں اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ نہ چلا اور میں نے خواب میں اس ریچھ والے کو دیکھا جس سے مجھے بہت خوف آ رہا تھا، اور اس کے ساتھ میں نے اپنی ماں کو بھی دیکھا جو مجھے اس ریچھ والے کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی، اور ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھی اور بہت ہی ڈر گئی تھی۔ اس آسنا میں میری نظر گھڑی پر پڑی تو وقت بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ اب میں اماں کی راہ تک رہی تھی اور اماں ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دوڑتی ہوئی گئی، مجھے لگا کہ شاید اماں آئی ہوگی، مگر دروازے پر کوئی بھی نہیں تھا، مگر دروازے پر کوئی عورت کھڑی تھی جو اماں کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اماں ابھی گھر پر نہیں آئی، تو وہ اماں کے لیے ایک پیغام دینے لگی کہ جب تمہاری اماں آ جائے تو انہیں کہنا کہ میری بیٹی مان گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی اور میں صدمے میں دروازے کو بند کر کے کمرے میں آ کر ایک بار پھر سے سوچوں کی دنیا میں کھو گئی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا ہے اس کا کاروبار کے پیچھے کا راز جو لڑکیاں پل میں مان جاتی ہیں، اور ان کے گھر والے کیوں یہ سب کرنے پر راضی ہیں۔ اگر ان کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو وہ لوگ خود اچھا سا رشتہ دیکھ لیں یا پھر رشتہ کروانے والی کمپنیوں سے رابطہ کر لیں، کیونکہ وہ سب اماں کی باتوں پر یقین کر رہے تھے۔ شاید اس لیے کہ ان کو اب اماں پر یقین ہو چلا تھا اور پرانی جان پہچان تھی۔ اماں جب بھی ان کے بالوں کے ساتھ ریچھ کے بال باندھتی تو اگلے مہینے کے اندر اندر ان لڑکیوں کی شادیاں بھی ہو جاتی اور ان کے ماں باپ بھی گاؤں جانے کا کہہ کر چلے جاتے۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ کیا ہے یہ ایسا اس ریچھ میں کہ بالوں میں ابھی یہ سب سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، جا کر دیکھا تو سامنے اماں تھی جو غصے میں مجھے ڈانٹتی اور کہتی کہ کہاں مر گئی تھی، کب سے میں دروازہ بجا رہی تھی۔ ابھی میں جواب دینے ہی لگی تھی کہ اماں کہتی ہے کہ جلدی سے کھانا لگا دو، مجھے بھوک لگی ہے، پھر مجھے جانا بھی ہے، لڑکیاں اور ریچھ والا میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں یہ بات سنتی ہی تھی کہ اماں سے بولی کہ اماں آج مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر اماں نے ہر بار کی طرح انکار کر دیا اور خود جلدی سے باہر چلی گئی۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ آج پھر ہمت کر کے اس کمرے کی تلاشی لی جائے، کیونکہ ابھی اماں بھی سو رہی تھی اور ابھی تک وہ ریچھ والا بھی نہیں آیا تھا۔ میں بہت ہمت باندھ کر گھر سے نکلی اور اس کمرے تک پہنچی۔ میں جلدی جلدی سب چیزوں کی تلاشی کر رہی تھی، لیکن مجھے وہاں کچھ بھی نہیں ملا اور مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر راز کیا ہے اور مجھے کیوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آخر ان لڑکیوں کے ساتھ وہاں کیا ہوتا ہے اور وہ سب لڑکیاں پھر کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ یہ سب باتیں میرے دماغ پر بہت ہی بری طرح اثر کر رہی تھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے میں وہاں سے جلد ہی نکل آئی۔ گھر آ کر کمرے میں ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگی۔ ابھی اسی سوچ میں تھی کہ دروازے پر بہت زوردار دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اماں وہاں پہلے سے ہی کسی سے بہت آہستہ آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی، اور میں نے ذرا اوپر ہو کر دیکھا تو وہی ریچھ والا اماں سے باتیں کر رہا تھا۔ میں بہانے سے آگے جا کر سننے کی کوشش کرنے لگی مگر مجھے کچھ صاف سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے اس عورت کو بھی دیکھا جو اس دن اماں کا پوچھ رہی تھی۔
میں نے بس ذرا ہی دیکھا تھا کہ اماں نے اچانک مجھے دیکھ لیا اور غصے سے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا تو میں وہاں سے بھاگ گئی اور کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ یہی سوچتی رہی کہ اماں، وہ ریچھ والا اور وہ عورت کیا خفیہ گفتگو کر رہے تھے، ان کو آپس میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ چلو اماں کی اس عورت کے بات تو سمجھ میں آئی، لیکن وہ ریچھ والا ان کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ ابھی میں نے یہ سب سوچا ہی تھا کہ اماں کو میں نے اپنے سامنے پایا اور میں ڈر گئی۔ پھر اماں مجھ پر بہت ہی غصہ ہوئی کہ میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے کہ اس ریچھ والے کے سامنے مت آیا کرو، مگر تم ہو کہ تمہاری جاسوسی ختم ہی نہیں ہوتی، اور آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ تم بہت گمسم رہنے لگی ہو۔ اپنے اس چھوٹے دماغ پر اتنا زور نہ دیا کرو، ہر وقت پتہ نہیں کون سی دنیا میں گم رہتی ہو۔ اپنے کام سے کام رکھو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہوش میں آ جاؤ اور جاؤ آج کچھ اچھا کھانے سے میں بناؤ، آج کچھ نیا، کیونکہ کوئی خاص بات ہے کیا آج؟ اماں نے میں نے ہی دھڑک کر اماں سے پوچھ لیا تھا، تو اماں بھی آخر اماں تھی، آگے سے اور سنا دی۔ میں پھر چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی اور کھانا بنانے کے بارے میں سوچنے لگی، مگر ابھی بھی میرے دماغ سے وہ باتیں، وہ چہرے ہٹ نہیں رہے تھے۔ میں بس اسی کھوج میں تھی کہ کسی بھی طریقے سے مجھے کوئی ثبوت مل جائے، جلدی سے اس پریشانی سے آزاد ہو جاؤں گی، مگر شاید یہ گتھی ابھی نہیں سلجھنی تھی۔ خیر، دیکھتے ہی دیکھتے اس پریشانی میں اور زیادہ اماں پر شک کرنے لگ گئی تھی۔ پھر دوسرے ہی پل میں یہ بھی سوچتی کہ آخر میری اماں ہے، مجھے بھی اس کے بارے میں غلط نہیں سوچنا چاہیے، اور تو اور وہ نیک کام کر رہی تھی، سب کی شادی کروا دیتی تھی، اور بس فضول میں اماں کے بارے میں اتنا منفی سوچ رہی تھی۔ بھلا اماں کیوں کسی کے ساتھ برا کریں گی؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں، کسی کے ساتھ ہرگز نہیں، کیونکہ اماں جانتی ہیں کہ اس کی بھی بیٹی ہے۔ نہیں، مجھے اماں کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ میں اسی طرح سوچوں میں گم تھی کہ اماں کی آواز آئی کہ میں باہر جا رہی ہوں، پیچھے گھر کا خیال رکھنا، مجھے آج آنے میں کچھ دیر ہو جائے گی تو تم کھانا بھی کھا لینا، اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو، میں لیتی آؤں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ ابھی تو میں خود بہت پریشان تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور میں اپنی یہ پریشانی کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اماں کی سختی کی وجہ سے میری کوئی دوست نہ تھی جس سے میں اپنے دل کا حال سناتی۔ خیر، میں بہت سوچنے کے بعد اٹھی اور ٹائم دیکھا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور اماں ابھی تک گھر نہ پہنچی تھی۔ میں نے اماں کا انتظار کرنے لگی اور آج تو کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر دیکھنا شروع کر دیا، کہیں دور سے اماں شاید نظر آ جائے۔ ابھی میں ٹکٹکی باندھ کر اماں کی راہ تک ہی رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس عورت پر پڑی جو آج بھی اماں کا پوچھ رہی تھی، اور آج بھی صبح سویرے میں نے انہیں اماں اور اس ریچھ والے کے ساتھ بات کرتے دیکھا تھا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے فیصلہ کر لیا کہ میں اس عورت سے ساری بات پوچھ کر ہی رہوں گی، اور گھر سے باہر آ گئی۔ ابھی اس سے بات پوچھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے اماں چلتی ہوئی نظر آئی تھی، اور میں الٹے پیروں دوڑتی واپس گھر کو پہنچی۔ اماں گھر آ گئی اور میں نے پانی دیا تو اماں نے آخر پوچھ ہی لیا کہ میں باہر کیا لینے گئی تھی، تو میں ذرا سہم گئی۔ وہ میں آپ کے لیے پریشان ہو رہی تھی، مجھے تو آپ کو تلاش کرنے باہر ہی آنا تھا، میں تو بس تمہیں بتا کر گئی تھی۔ وہ میں آپ کے لیے پریشان ہو رہی تھی، مجھے تو آپ کو تلاش کرنے باہر آنا تھا، میں تو صبح تمہیں بتا کر گئی تھی کہ مجھے آج دیر ہو جائے گی، پھر بھی تم باہر آ گئی۔ اماں مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ اچھا اماں، وہ آپ کو زیادہ دیر ہو گئی تھی اسی لیے میں پریشان ہو رہی تھی اچانک سے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سب ٹھیک ہے، جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ۔ اور اماں نے تلخی سے کہا۔ اماں کے لہجے میں کچھ پریشانی تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے، مگر اماں نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ تو میں بھی اپنا سا منہ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور گہری سانس لیے سوچنے لگی کہ کیا ماجرا ہے، آج اماں پریشان کیوں ہے؟ کیا اماں کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے؟ کیا اماں کو کوئی پریشانی ہے؟ بہت سارے سوال میرے ذہن میں آ چکے تھے، مگر ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب میرے پاس نہ تھا،
اور میں سوچتے سوچتے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا کہ اماں کے کمرے کی تلاشی لی جائے، دیکھوں تو صحیح کہ شاید کوئی سراغ مل جائے۔ میں دبے پاؤں اماں کے کمرے میں پہنچ گئی اور وہاں میں نے اماں کو دیکھا جو کافی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں نے اماں کے ارد گرد دیکھا تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا، لیکن وہاں پر پڑی ایک شیشی پر میری نظر پڑی۔ میں اسے اٹھا کر دیکھنے ہی والی تھی کہ اماں نے کروٹ بدلی اور وہ شیشی اماں کے ہاتھ سے نیچے آ گری، مگر پھر بھی میں نے ہمت کر کے ایک دو قدم آگے بڑھایا اور الماری کی طرف آ گئی۔ آج الماری کا تالا بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے الماری کا دروازہ کھولا تو وہی شیشیاں مجھے الماری میں بہت ساری نظر آئیں، مگر ابھی میں ان کو اٹھانے ہی والی تھی کہ اماں کو اچانک کھانسی ہوئی اور میں ڈر کے مارے جلدی سے قدم باہر کی جانب لے لیے اور اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر ٹھنڈی آہیں بھری۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت کافی تیز ہو رہی تھیں، خوف کے مارے سانس پھولا جا رہا تھا۔ پانی گلاس میں ڈال کر ایک دو گھونٹ پیے تو کچھ آرام آیا، مگر اب میں بیڈ پر لیٹی یہ سوچ رہی تھی کہ آخر ان شیشیوں میں کیا ہو سکتا ہے اور وہ اتنی ساری اماں کے کمرے میں کیا کر رہی تھیں۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی پہلے ان شیشیوں کا پتہ لگاؤں گی۔ اماں کے جانے کے بعد اسی الجھن پریشانی میں میری آنکھ کب لگی مجھے پتہ ہی نہ چلا، اور جب صبح کافی دیر کے بعد جب آنکھ کھلی تو اماں باہر جانے کے لیے تیار میں تھی اور مجھے بھی انتظار تھا کہ اماں جائے تو میں کمرے میں جا کر ان شیشیوں کا معائنہ کر سکوں۔ اماں کے فوراً گھر سے جاتے ہی میں ان کے کمرے میں چلی گئی اور الماری کھولی تو میں حیران رہ گئی کہ وہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہاں کوئی بھی شیشی نہ تھی۔ مجھے بہت ہی غصہ آیا تھا کیونکہ ایک دفعہ پھر میں ناکام ہو چکی تھی اور مجھے اس ناکامی پر اور خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب تو مجھے اور پختہ یقین ہو گیا کہ واقعی میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ تو بہت ہی غلط ہو رہا ہے۔ مگر کیا جو میں نظر سے اوجھل میں کمرے میں بیٹھی بس اسی پریشانی میں بہت ہی کچھ سوچنے لگی تھی کہ ایسا بھی کیا ہوتا ان شیشیوں میں۔ یہ سوال مسلسل میرے ذہن میں مزید اور پریشانی بڑھا رہے تھے جو مجھے بہت ہی بے چین کر رہی تھی۔ کہیں اماں غلط ادویات تو نہیں بیچتی یا پھر خود لیتی ہے؟ ایسے بہت سے سوالات جو میرے ذہن کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ خیر اب تو میں اور زیادہ اس بارے میں جاننے کے لیے بھی بے تاب ہو چکی تھی۔ مجھے اب ہر حال میں بس سچائی تک جانا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو سامنے اماں تھی جو مجھے کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ آج تو اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ میں نے اماں سے آج ایک دفعہ پھر ہمت باندھ کر پوچھ لیا، اماں تم مجھے کافی دنوں سے پریشان نظر آ رہی ہے، کوئی بات ہے تو بتا دو۔ اماں نے پہلے تو کوئی الفاظ نہیں منہ سے نکالے، بس اتنا کہا کہ اب محلے میں لڑکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں اور میرا کام کون سا کام ہے۔ اماں کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ میں جا تو یہاں سے، میرے سر میں درد ہے، مجھے آرام کرنے دے، بہت تھک گئی ہوں میں۔ اور میں اماں کی بات سنتے ہی باہر آ گئی، مگر میرا دماغ اسی بات پر اٹک چکا تھا آخر اماں کیا کہنا چاہتی تھی۔ محلے کی لڑکیوں کا اس سب کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اماں تو یہ سب نیکی کا کام کر رہی تھیں۔ اب جب سب شادی کر کے جا رہے تھے تو اماں کیوں پریشان ہو رہی تھی؟ اس بات کو سوچتے سوچتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وقت گزرتا گیا، میں سوچتی تھی کہ اماں محلے کی سب لڑکیوں کو کہتی تھے کہ اس ریچھ کے بال اپنے بالوں سے باندھ کر سونے سے خواب میں دلہا نظر آتا ہے، مگر اماں میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتی، جبکہ میری تو عمر بھی اب شادی کے لائق تھی۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اماں میرے پاس آئی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی، اور پھر لمبی خاموشی ٹوٹنے کے بعد اماں بولی، میری پیاری بیٹی، تو ہمیشہ مجھے کہتی رہتی ہے نا کہ مجھے بھی ریچھ کے بال باندھ دو، تو ٹھیک ہے، ہفتے کے 2 دن میں تیرے بالوں کے ساتھ ریچھ کے بال باندھ دیا کروں گی، لیکن پھر تجھے اس کمرے میں سونا پڑے گا اور بال بھی رات کو ہی باندھنے ہیں۔ میں تو یہ سن کر خوش ہو گئی تھی کہ اب راز سامنے آنے والا تھا، اور اگلے ہی دن اماں مجھے اس کمرے میں لے گئی اور ریچھ کے بالوں کے ساتھ میرے بال باندھ دیے، لیکن اگلی صبح مجھے کچھ بھی عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگی تھی۔ میری طبیعت بہت تھکی اور بوجھل تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ وہ ریچھ والا ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور آج اس کے سامنے آئی تو اماں نے
بھی مجھے یہ ڈانٹا بلکہ مسکرا کر دیکھا، اور مجھے آج اس ریچھ والے کا دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس ریچھ والے کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا کہ اماں، مجھے اس ریچھ والے کا دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا، تو اماں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا کہ تیرا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور میں چپ ہو گئی۔ بھلا اماں کو اب میں کیا جواب دیتی؟ اور دیکھتے ہی دیکھتے ہفتے کے 2 دن پھر سے آ گئے اور اماں نے میرے بالوں کے ساتھ ریچھ کے بال باندھ دیے۔ اگلی صبح پھر مجھے کچھ میری طبیعت بوجھل تھکی ہوئی تھی اور بوجھل لگ رہی تھی۔ میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ آہستہ آہستہ اب اماں ہفتے میں 3 سے 4-5 دفعہ ایسا کرنے لگی، ریچھ کے بالوں کے ساتھ میرے بال باندھ دیتی، مگر مجھے خواب میں کوئی لڑکا نظر نہ آتا تھا، بلکہ مجھے تو وہ ریچھ والا آدمی نظر آتا تھا۔ اور میں اسی طرح میری پھر سے باری آ گئی اور اماں نے میرے بالوں کے ساتھ ریچھ کے بالوں باندھ دیے، اور اسی طرح آدھی رات کو میں آنکھ کھلی سر درد سے پھٹ رہی تھی، اور جب میری نظر اس ریچھ والے پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، یعنی جو آج تک مجھے خواب لگتا تھا وہ خواب نہیں بلکہ سچ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سچ بتا کر ہی رہوں گا، کیونکہ جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے یہ سب ابھی بھی خواب لگ رہا تھا۔ میں سو گئی، دوبارہ آنکھ کھلی تو سر درد سے پھٹ رہا تھا، مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا، لیکن اب میں یہ سب اکیلے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے ان کی مدد کا سوچا، اور اماں کے جانے کے بعد میں نے بھی گھر سے نکل پڑی، اور ساری بات ان کو بتانے کے بعد اب میں قدرے مطمئن تھی۔ اب میں رات کو اپنے منصوبے پر رات ہوتے ہی اماں نے دوبارہ وہ بال مجھے باندھ دیے تو میں کب کی گہری نیند سو گئی۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی، دوبارہ جب آنکھ کھلی تو پولیس والے میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ انہوں نے اماں اور اس ریچھ والے کو حراست میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد سچ کا پتہ لگ گیا کہ اماں نے ریچھ والے سے بال لے کر اس پر نشے کی دوا لگا دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے لڑکیاں بے ہوش ہو جاتی تھیں، اور اماں رات کے اندھیرے میں ان کی جسم فروشی کرواتی۔ ان کے گھر والوں سے اماں کوئی پیسہ نہ لیتی تھی، بلکہ اپنے بندوں میں سے کسی سے بھی اس کا نکاح کروا دیتی، اور بعد میں ان کے گھر والوں کو جب تک سچ کا پتہ لگتا تو وہ اپنی عزت کو بچانے کی خاطر چکر میں وہ لوگ اپنا منہ سی لیتے تھے، کیونکہ اماں دھمکی دیتی تھی کہ اگر کسی کے سامنے منہ کھولا تو وہ ان کے ساتھ بھی یہی کر دے گی، یا پھر کسی کے حادثے میں ان کو مروا دے گی۔ ایک بار ایک عورت نے آواز اٹھانے کی کوشش کی تھی، اور وہی عورت جس سے میں سچ میں ہی پوچھنے والی تھی لیکن اماں کی وجہ سے پوچھ نہ پائی تھی کہ اس کے بعد اماں نے اسے قتل کروا دیا، اور وہ اس دھندے میں اس قدر پھنس چکی تھی کہ اچھے اور برے کی تمیز بھول چکی تھی۔ اس کے چلتے ہی مجھے محلے کی لڑکیاں ختم ہونے لگی تھیں، اور اماں اپنی ہی بیٹیوں کو جسم فروشی کے لیے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، اور اس بات پر ہر کوئی حیران تھا کہ سگی ماں نے اپنے ہی بیٹے کی جسم فروشی کی وجہ سے، وہ بھی بس پیسوں کی لالچ میں اور ہوس میں، اماں کو اندھا کر دیا تھا۔ اب وہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی تھی۔ میں اماں سے ملنے گئی، حیرت تھی کہ انہیں اپنے کیے پر ذرا بھی پچھتاوا نہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بذات اگر تو بیچ میں نہ آتی تو میں جیل نہ ہوتی، ان سب کی ذمہ دار تو ہے، میں تجھے اپنے دودھ میں معاف نہیں کروں گی۔ اماں کی باتیں سنتے ہی مجھے اماں سے حقارت محسوس ہوتی۔ میں وہاں سے چلی اور فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی میں کبھی اماں کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ سب لوگوں کو اماں کا پتہ چل چکا تھا، ہر کوئی مجھ سے کہنے لگا تھا کہ سب مجھے حقارت سے دیکھنے لگے تھے۔ میں نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا، وہاں کسی کسان سے شادی کر لی تھی جس کی عمر پکی تھی، لیکن مجھ جیسی اب کوئی شہزادہ ملنے والا نہیں تھا، اسی لیے میں اتنے میں ہی خوش تھی کہ رہنے کے لیے ایک چھت میسر آ چکی تھی۔ زندگی بس کٹ رہی تھی، میں چاہ کر بھی سب نہیں بھول پا رہی تھی جو میری اماں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ بے شک وہ اس دنیا میں تو رسوا ہو چکی تھی، اب آخرت میں بھی اس کی باری تھی۔
اماں نے جو جسم فروشی کا کاروبار شروع کیا، کیا وہ صحیح تھا؟ میں نے اماں کو پولیس کے حوالے کر کے صحیح کیا تھا یا مجھے اماں کو سمجھا کر ایک دفعہ موقع دینا چاہیے تھا؟ اگر اماں کو پتہ لگ جاتا کہ میں سچ جان چکی ہوں تو کیا وہ میری بات سمجھتی یا مجھے بھی باقیوں کی طرح اغوا کروا دیتی؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔